حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ سے وضو فرماتے تھے اور 4 مدھ سے غسل فرماتے تھے. یعنی وضو اور غسل میں 1 اور 4 کا فرق تھا. مدھ جو ہوتا تھا اس زمانے میں تقریباً 1 سیر کا ہوتا تھا کہ 1 سیر پانی سے وضو فرماتے تھے اور 4 سیر پانی سے غسل فرماتے تھے. یہ معمول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایات میں آتا ہے کہ بعض حضرات کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات بیان کی تو کسی نے کہا بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا 4 سیر میں, مجھ سے تو غسل نہیں ہوتا, میرے بال بہت لمبے پڑے تو میں پورے 4 سیر تو نہیں نہا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جس ذات کے بال تم سے زیادہ تھے اور تم سے زیادہ بہتر ذات تھی وہ تو 4 سیر میں غسل کر لیتی تھی, تم سے نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا. تو غرض یہ کہ اپنے عمل سے بھی آپ نے یہ بات فرمائی اور قول سے بھی کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی کو فضول ضائع نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی سمجھ کو ضائع نہ کرو. یہ جو ہے ہمارے ہاں قلت آئی ہوئی ہے, یہ عذاب ہے, اسراف کا عذاب ہے. اور یہ صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرتی طور پر بری بات ہے, گناہ ہے. یہ ان گناہوں میں سے جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. نل کا کھولے جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے. بجلی کی قلت کا ساری دنیا رو رہی ہے. بجلی کی قلت تو ہے, لیکن اس قلت میں تم نے کیا کر رکھا ہے؟ بلا وجہ بجلی جل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ بجلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کو تم نے فضول ایسی جگہ پر بجلیاں کھلی پڑی ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے, جہاں 1 بلب سے کام کر سکتا ہے وہاں 10 بلب چل رہے ہیں بلا وجہ, اور کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پنکھا کھلا ہوا ہے بلا وجہ چل رہا ہے, بلب بلا وجہ چل رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسراف ہے. اور یہ صرف معاشرتی برائی نہیں ہے, یہ گناہ ہے, کیونکہ اضاعت المال ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے. اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے گناہ ہے, اسراف کی وہ قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں. اور یہ صرف پانی بجلی کے ساتھ خاص نہیں, ہر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس سب کا حق یہ ہے کہ اس کو قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر قدردانی کر کے احتیاط سے استعمال کیا جائے. کھانا ہے وہ دعوتوں میں, تقریبات میں, اور جہاں اجتماعی طور پر کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں بھی, اور جہاں انفرادی کھانے کھائے جاتے ہیں وہاں پر بھی کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. جب پلیٹ میں نکالے آدمی تو یہ سوچ کے نکالے کہ میں جتنا میں کھا سکتا ہوں اتنا نکالوں, اگر پھر مزید ضرورت پڑے گی مزید نکال لوں. لیکن ایک ہی مرتبہ میں پلیٹ کو اس طرح بھر لینا حرص و ہوس کے تقاضے سے کہ کھایا گیا نہیں, پھر نتیجہ ہے کہ بہت سارا کھانا بالکل بے مقصد ضائع ہوا. حالانکہ اس سے اگر کسی بھوکے کا پیٹ بھر سکتا تھا, اس سے کسی حاجت مند کی حاجت پوری ہو سکتی تھی. اس کو اگر انسان صحیح استعمال کرنا چاہتا, اور اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو جو ضائع ہونے والا کھانا ہے اتنی مقدار ہوتی ہے کہ اس سے
ہزاروں افراد کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا، لیکن پرواہ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، اس کو شریعت کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ شریعت اور دین کا نام رہ گیا بس نماز روزے کا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو آداب عطا فرمائے ہیں، جو بتائے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ دیکھو، جو چیز تمہیں ملی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، تو اس لیے اس کی قدر پہچانا ہے۔